بیٹری کے پیچھے مسجد ہے، میرا خطبہ جمعہ جو ہے وہ 25 منٹ کا ہوتا ہے، تو درس ظاہر بات سے چھوٹا ہی ہونا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور پہلے یاد رکھ لیں اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ ابدی ہیں، اٹل ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تم قطعاً کہیں نہیں دیکھو گے اللہ اپنی سنت، اپنا ضابطہ، اپنا قانون کہیں بدلتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور کبھی اللہ اپنے جو پروگرام ہیں ان کو نہیں بدلتا۔ تو آج اللہ کا ایک قانون جو ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا قانون سن لیں پہلے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کسی قبیلے کو، کسی قوم پر، کسی ملک پر کوئی اپنا انعام کرتا ہے، کرم کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ بندے، وہ قوم، وہ شخص، وہ ملت اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کر دے ہم اس نعمت کے قابل نہیں۔ اگر بندے یہ ثابت کر دیں ہم اس نعمت کے قابل نہیں، اللہ اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ وَذَلِكَ، دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، جو لوگ تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں ان کو آ جائے گی۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، اللہ تغییر نہیں کرتا، نعمتاً، اپنی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کرتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک کا قصہ بھی سنایا۔ ایک ملک تھا، ایک قوم تھی، ایک علاقہ تھا، اللہ نے اس پر اپنی نعمتیں کر دی اور اپنا کرم کیا۔ اس کے پاس رزق آتا تھا، سارے لوگ رات کو اطمینان سے سوتے تھے، سفر بڑے مطمئن طریقے سے کرتے تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ایک گاؤں، ایک ملک، کانت آمنتاً، وہ ملک کے لوگ امن میں رہتے تھے، مطمئنتاً، بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، وہ بتائیں آج سے 40 سال پہلے کبھی آپ نے بم دھماکہ سنا تھا؟ 40 سال پہلے جو اپنے ملک میں پہلا بم دھماکہ تو علامہ صاحب کا ہوا تھا، نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک ملک تھا، کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن میں رہتے تھے، یاتیہا رزقہا، اس ملک پر ہمارا رزق آتا تھا، رغداً، کھلا، من کل مکان، چاروں طرف سے رزق آ رہا تھا، رزق آ رہا تھا۔ کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس ملک کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ، انہوں نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس قوم کو اوپر خوف مسلط کر دیا، خوف مسلط کر دیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے گارڈ رکھنے شروع کر دیے، لوگوں نے
اور لوگ ہر وقت خوف میں رہتے تھے، غریب بھی خوف میں، امیر بھی خوف میں. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف بھوک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور اعلان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور اگر تم اپنے عمل سے یہ ثابت کر دو گے ہم اس نعمت کے قابل ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں. ایک بہت بڑا آدمی بدماش ہے، لٹیرا ہے، غریبوں پہ ظلم کیا، غریبوں کی جائیدادیں کھا گیا، قبضے کر گیا، قتل کر گیا، اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ فلوج ہو گیا، بچوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، سڑک پہ پڑا. اور ایک دوسرا آدمی بڑا نیک ہے اور اس کے اوپر بیماری آ گئی. ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر زلزلہ جو آ گیا، ہمارے اوپر جو ایک عذاب آ گیا، یہ عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ دیکھیں آزمائشیں تو نبیوں پر بھی ہے، بیمار تو وہ بھی ہوئے. اب اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کون سا بیرومیٹر ہے، کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس آدمی پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ کوئی قانون ہونا چاہیے نا. نیک آدمی بھی بیمار ہوا ہے، ایک بدماش بھی بیمار ہوا ہے، ایک فاسق اور فاجر قوم پر بھی زلزلہ آ رہا ہے، ایک نیک لوگوں پر بھی زلزلہ آ رہا ہے. تو بزرگوں نے بتایا کہ اگر کسی پر کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اگر اس آدمی کے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں، اگر اس آدمی کے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ اس پر آزمائش تھی. اور اگر تکلیف آئی وہ پھر اکڑ میں بیٹھا ہوا، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، سمجھو اس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا. اگر کسی قوم پر یا کسی بندے پر تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے. تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا تھا، کیا ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کیا جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اتنا بڑا ملک دیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا. میرا یہ خیال ہے، میں لفظ بولنے لگا تھا دعویٰ، وہ میں نے بدل کے کہا میرا یہ خیال ہے کہ جتنا اچھا ملک پاکستان ہے، اگر آپ اس وقت جون جولائی میں جب سخت گرمی ہو، آپ کا جی چاہے کہ میں رضائی لے کے سوؤں، صرف 9 گھنٹے کا سفر کریں، ایک علاقے میں پہنچ جائے، رضائی لے کے سو جائیں گے. اور اگر آپ شدید سردی آ رہی ہو، سردی دسمبر، آپ کا جی چاہے میں رضائی نہیں لینی، میں نے عام چادر لے کے سونا ہے، تو جیکب آباد چلے جائیں، وہاں آپ کو سردی نہیں ہے. اگر آپ کا جی، ویسے دیکھیں میں آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین بھی ہیں. میرا ایک سوال ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس وقت گنوا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے پھل مارکیٹ میں، ان کے نام گنوا سکتا ہے؟ اس وقت مارکیٹ میں کتنے پھل ہیں؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کے گنوا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. کیا یہ آپ لوگوں نے، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، ملک کی نعمت ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور ہمیشہ ایک قاری صاحب، ایک سیرت میں، تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق
بیت اللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ظاہر بات آپ بھی طواف کرتے ہیں, طواف میں آدمی جنت کی دعا مانگتا ہے, جہنم سے پناہ مانگتا ہے, بچوں کے لیے دعا مانگتا ہے, یا اللہ بچوں کو اچھے رشتے مل جائیں, میرے بچے نیک ہو جائیں, میرے گھر میں امن آ جائے, میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے. یہ دعائیں مانگتے ہی مانگتے. وہ آگے جو آدمی جا رہا تھا کہ بدو, وہ پتہ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ اے اللہ مجھے تو اپنے تھوڑے تھوڑے بندوں میں میرا نام بھی لکھ لے, جو تیرے تھوڑے تھوڑے بندے ہیں میرا ان میں نام لکھ لے, تھوڑے بندوں میرا نام. تو میں نے پکڑ لیا. یار یہ بیت اللہ میں کون سی دعا کر رہے ہو؟ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں لکھ لے. اس نے دیکھا تو عمر ہے. کہتے عمر تم نے قرآن پڑھا؟ کہتے پڑھا. قرآن میں آتا نہیں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں. تو میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تیرا شکر کرتے ہیں ان میں مجھے میرا بھی نام لکھ لے, کہ جو شکر کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ایک دوست ہے, وہ جب بھی کسی مولوی صاحب کو کہتا ہے نا, اس کا جی چاہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کریں کوئی رزق میں فراوانی ہو, کوئی ہاتھ کھلا ہو. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, مولوی صاحب دعا کرو اے سال میری زکوٰۃ نکلی 1 کروڑ, دعا کرو اگلے سال 2 کروڑ زکوٰۃ نکلے میری. میں نے کہا کیا بات ہے, کیسے اچھے طریقے سے دعا کروائیے. مولوی صاحب وہ مولوی صاحب اس سال میری 1 کروڑ زکوٰۃ نکلی ہے, دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میرے اگلے سال 2 کروڑ زکوٰۃ نکلے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ چلتا پھرتا ہوں, تو اس کا شکر میں کس طرح ادا کروں؟ میں چلتا پھرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں ڈنڈ بیٹھ کے نکالوں, کمپنی باغ میں سیر کروں, شکر یہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں کھڑا ہو کے تراویحاں پڑھ لوں, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں سلامت ہیں. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. صحت دی ہے نا, آپ ذرا اس طرح کریں. ایک وہ آدمی جس کو پچھلے 3 سال سے فالج ہے اور وہ پہلے مسجد میں نماز پڑھتا تھا, یا ایک وہ آدمی جس نے پہلے مسجد میں کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا, وہ فالج ہو گیا, گھر میں پڑھا ہے, ہل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, گھر والے بٹھاتے ہیں, گھر والے کھلاتے ہیں. آپ اس کے پاس جائیں, اللہ کا فرشتہ اس کے پاس جائے, بھئی اے بندے تیرا فالج ٹھیک ہو جائے گا, مجھے بتاؤ تم دوڑو گے, ٹھیک ہو جائے گا, دوڑو گے پھرو گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھو گے, وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں کروں گا. تو آپ کو سب کو تو اللہ تعالیٰ نے فالج نہیں دیا نا, تو اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ دیکھ میں آپ کو تو اٹھا دیا, ہاتھ اٹھا دیا. تو نعمتیں اتنی ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, تاکہ قاری صاحب کی بات بھی ختم ہو جائے, درسی ہو جائے, درس نہ ہو جائے. پرانے حضور فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے, بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. 3 آدمی تھے. ایک کوڑ تھا, اس کو کوڑ کا مرض تھا. کوڑ سمجھتے ہیں, یہ نا سارا زخم ہو جاتے ہیں, ٹیڑھے میڑے ہاتھ, پیپ نکلتے رہتے. کوئی آدمی کوڑی کو اپنے قریب نہیں بٹھاتا, پیچھے نفرت ہوتی ہے اس سے. ایک دو تھا وہ بدصورت تھا, گنجا تھا, نہ ادھر بال نہ ادھر بال, بالکل بال ہی نہیں تھا. خوبصورتی ہوتی ہے نا بالوں سے. ہمارے مولوی صاحب بچوں کی ٹینڈ کروا دیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ دین کا تقاضا ہے. کسی حدیث میں نہیں آیا ٹینڈ کراؤ, کسی دن بال رکھو, اچھے خوبصورت بال رکھنے چاہیے, جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا. بعض مولوی اپنے بچوں کی ٹینڈیں کراتے ہیں. ہمارے والدین بھی بچپن میں ہماری ٹینڈ کراتے تھے, اور لوگ ہمیں نا اس طرح ٹھونگے مارتے تھے بچے اسکول میں. اور جب بعد میں دین پڑھا, میں نے سوچا کہ ٹینڈ کا میں کوئی ڈھونڈوں تو صحیح, یہ ٹینڈ آئی کہاں سے ہے. مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جس میں آیا کہ بچوں کی ٹینڈ کرانی چاہیے. باہر ہے دیوبندی زیادہ کراتے ہیں. اور تیسرا تھا نبینا. اچھا, اللہ نے کہا ان تینوں کو ہم آزماتے ہیں, نعمت دیتے ہیں. وہ فرشتہ آیا کوڑی کے پاس. اب تو پاکستان میں کوڑ کا مرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, ہسپتال بھی قریب ہے, شاید کوئی ڈاکٹر بھی ہو. آپ کو پتہ ہے اس کا کریڈٹ کس مسلمان کو جاتا ہے؟ نہیں, عیسائی کو جاتا ہے. ڈاکٹر رتفاؤ, جرمن عیسائی عورت تھی ڈاکٹر رتفاؤ, 2 سال پہلے انتقال ہوا اس کا.
گورا قبرستان میں دفن ہوئی ہے. 60 سال پہلے پاکستان آئی تھی جرمن عیسائی اور ڈاکٹر رتفاؤ. اس نے دیکھا کراچی میں اور پاکستان میں کوڑ بڑا ہے، اس کا علاج نہیں ہے. وہ اپنے ملک گئی نہیں، ساری جائیداد بیچی، ساری دولت اکٹھی کی، پاکستان میں آ کے کوڑ کا مرض کیا. اور آج سے 20 سال پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ اس وقت پاکستان میں کوڑ کا کوئی مریض نہیں ہے. اچھا تو بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ کوڑ کے بعد فرشتہ ہے، کہتے کیا چاہتے ہو؟ کہتے کوڑ کا مرض ہے، کوئی آدمی قریب نہیں بیٹھانے دیتا. اس نے کہا اس طرح ہاتھ پھیرا، کوڑ ٹھیک ہو گیا. نعمت آ گئی. غریب تھا، کہا بہت غریب ہوں، پیسہ نہیں ہے. کون سی دولت تمہیں چاہیے؟ مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ. اس نے کہا لو یہ اونٹنی ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. چلا گیا. پھر چلا گیا گنجے کے پاس، کہتا کچھ خواہش؟ کہتا دیکھو کتنا بدصورت لگتا ہوں. اس نے اس کے سر کے ہاتھ پھیرا، ادھر ہاتھ پھیرا، خوبصورت بال آ گئے. کہا کوئی مال چاہیے؟ کہاں مجھے گائے بہت پسند ہے. اس نے اس کو گائے دی اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا. پھر چلا گیا نبینے کے پاس، کہا خواہش؟ کہتے دنیا نہیں دیکھے، نظارے دنیا نہیں دیکھے. اس نے اس کے آنکھوں کا ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی. کہا مال؟ کہتے مجھے بکریاں اچھی. چلا گیا. اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اونٹ والے کا ایک پورا بہت بڑا میدان تھا، وہ اونٹوں سے بھر گیا. اتنی اس کو افزائش ہوئی. گائے والوں کی گائے 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 گائے، گائے صابن کی بات نہیں کر رہا، وہ گائے بوجھ ہو گئی چاروں طرف گائے گائے. اچھا پھر چلا گیا وہ نبینے کی بکریاں. اب اللہ نے کہا ان کو نعمت دی ہے، چلو اب آزماتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا ایک غریب مسکین آدمی کی شکل میں، مسکین بن کے. پہلے چلا گیا کوڑی والے کے پاس، کہتا ہے یار مسافر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، گھر پہنچنا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تھوڑی سی اللہ کے راستے میں اتنا تمہیں اللہ نے مال دیا تو میری مدد کرو. وہ کہتا ہے یار میرے اخراجات بڑے ہیں، میرے گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اتنی یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، بڑی ذمہ داریاں، اخراجات میرے بڑے ہیں، آج میں تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ فقیر کہنے لگا یار، تھا تو فرشتہ، یار مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے یار، تم کہیں وہ تو نہیں ہے جو کوڑ کے مرض میں ہوتے تھے اور بڑے غریب ہوتے تھے؟ کہتا جا اسی جدی پشتی امیروں نے، میرا پردادا بڑا امیر تھی، دادا بڑا امیر تھی، ہم جدی پشتی، یہ میں جدی پشتی امیر ہوں. اس نے کہا اب نشکری کر رہا ہے نا. اس نے کہا اللہ کرے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پرانی حالت میں چلا جا. ظاہر بات ہے وہ پھر پرانی حالت میں چلا گیا. پھر وہ چلا گیا گنجے کے پاس. اس کو بھی جا کے یہی کہا فقیر ہوں، حالات خراب ہیں، گھر پہنچنا ہے، بڑی دور ہے، مدد کرو، پیسے دو، میں گھر پہنچ جاؤں. کہتا ہے یار میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے اخراجات بڑے ہیں، بڑے اخراجات ہیں، میں تمہاری ایک ٹیڑی پیسہ مدد نہیں کر سکتا. یار کہتا ہے اتنا مال ہے دے دو. کہتا نہیں میرے پاس کوئی نہیں. کہتا ہے یار مجھے نظر آتا ہے کہ میں تمہیں پہچان رہا ہوں، کہیں تم وہ تو نہیں ہو پہلے گنجے ہوتے تھے، بڑے بدصورت ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے؟ کہتا نہ جی نہ، ہم تو جدی پوچھتے میر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے پاس بچپن میں ابو جان سائیکل نہیں دیتے تھے، ابو جان سے کہنا سائیکل دے دے، کہتا نہ کوئی سائیکل نہیں ملتی، پیدل جاؤ. سائیکل نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، اور سائیکل کس زمانے کرائے پہ ملتی تھی، اس زمانے میں کرائے پہ سائیکل ملتی ہوتی تھی. اب تو نہیں، اب تو زمانے ختم ہو گئے. اب ہمیں کوئی پوچھے ہمارے مایا ہی نہیں اترتی. اچھا کسی کو پیسہ دینے کو جی نہیں چاہتا. پھر وہ چلا گیا اس اندھے کے پاس، کہنے لگا یار میں بہت غریب ہوں، میں نے گھر جانا ہے، مسافروں کو مدد کرو. کہتا بات سنو، میں پہلے ہوتا تھا نبینا، میں بڑا غریب ہوتا تھا، یہ دیکھو میدان، یہ بکریاں 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 بکریاں، اتنا مال ہو گیا. اس طرح کرو جتنی بکریاں چاہتے ہو یہاں سے لے جاؤ، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا تیرا مال تجھے مبارک، تم تینوں کو اللہ نے آزمایا تھا،
2 فیل ہو گئے ہیں، تم پاس ہو گئے ہو، اب ہم سارے اپنا اپنا فیصلہ خود کریں، ہم پاس ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتیں جو آئی ہیں وہ کیا ہم نے تراویاں پوری پڑھی ہیں؟ صحت، پہلے صحت کی نعمت کر لیتے ہیں نا، سب سے بڑی نعمت وہ کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمتیں لاکھ نعمت کر لیں، تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلش میں ہیلتھ از، تندرستی ہے، کتنے جمعے پڑھتے ہیں، کتنا مسجد میں کھڑے ہو کے تراویاں پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے موقع دیا تھا، پھر کتنے روزے رکھے، آنکھیں دیں، کتنا قرآن پڑھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ مال تو ڈلتی چھاؤں ہے۔ تو درس کا وقت ختم ہو گیا، ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حضرت اس بدو کی طرح اللہ بھی ہمیں ان تھوڑے بندوں میں لکھ لے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔